ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے گا یعنی تقوی کی زندگی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو مصیبتوں سے نکال دے گا، اس کو غموں سے نکال دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ سامعین اکرام، بہت بڑی آیت کریمہ ہے۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے گا، اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ اس کو مصیبت سے نکال دے گا۔ آپ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا خوف آتا ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے، دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے پروردگار عالم، تیری ہی ذات پاک ہے، میں نے تو گناہ کر کے ظلم کیا، تو مجھے اس مصیبت سے، اس مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تقوی کے سبب سے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اللہ اکبر، یہ تقوی کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مصیبت سے نکال دیا۔ سامعین کرام، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملے کو آسان کر دے گا، اس کے معاملے کو نہایت ہی آسان کر دے گا۔ آج ہمارے طلباء ہیں وہ اس بات کی شکایت کبھی کرتے ہیں کہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں، کتابیں ذہن میں نہیں رہتی ہیں، بھلا جاتا ہوں۔ میرے عزیز طلباء، اگر آپ ایمانداری کے ساتھ اپنی ذات میں تقوی اختیار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمْ۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکھا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یاد کرا دے گا۔ ایک چیز ایک مرتبہ یاد کر لیں گے پھر کبھی بھولیں گے نہیں۔ آج ہمارا حافظہ کمزور ہے، آج ہم کوئی چیز یاد کرتے ہیں بھولا جاتے ہیں، وجہ یہی ہے کہ جیسا تقوی اختیار کرنا چاہیے تھا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے تھا، ویسے ہم ڈر نہیں رہے ہیں۔ سامعین کرام، گناہوں، دکھوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچنے کا دوسرا علاج کیا ہے؟ توبہ ہے، استغفار ہے۔ سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب پر غالب ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر کسی کو کوئی مصیبت ہے، کوئی دکھ ہے، پریشانی ہے، تو خود بخود نہیں آتی ہے بلکہ گناہوں کے سبب سے آتی ہے۔ لہذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے توبہ کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، کہ آنکھوں سے آنسو بہائیں کہ میرے پروردگار عالم سے خطا ہو گئی ہے تو معاف کر دے، کیونکہ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ اے مسلمانوں، اے انسانوں، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی غلطیوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر گناہ پر پکڑ لیتا، ہر غلطی پر پکڑ لیتا، جیسا کہ سورہ فاطر آیت نمبر 45 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دیتا تو روئے زمین کے اندر کوئی انسان زندہ نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، ہماری اتنی خطائیں ہیں، اتنی غلطیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر انسان کو پکڑ شروع کر دیتا تو انسان بچتا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ غالب آتی ہے عذاب پر۔ میرے معزز سامعین، گناہ کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے ہمیں غم ہوتا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں مصیبت ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم برائی کر رہے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم انجوائے کر رہے ہیں اور ہم لذت حاصل کر رہے ہیں۔ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اور آپ کو لذت مل رہی ہے، لیکن گناہ کی جو نحوست ہے، گناہ کی جو خطرناکی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا دل
دن کا چین اور رات کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا کہ اے محترم، میں پریشان ہوں، غربت کی وجہ سے غریب بن چکا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ استغفار کرو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آتا ہے، اے محترم، میرے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی ہے، میں پریشان ہوں، کچھ حل بتائیے۔ وہ حل بتاتے ہیں کہ آپ استغفار کیجئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، بہت سالے کا دور چل رہا ہے، آپ کچھ حل بتا کے کہتے ہیں کہ استغفار کیجئے۔ پاس میں ایک شخص موجود تھا، وہ کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ، آپ کے پاس ہر شخص سے آتے ہیں، الگ الگ شخص سے آتے ہیں، الگ الگ مسائل لے کر کے آتے ہیں، لیکن آپ تمام لوگوں کو ایک ہی حل بتاتے ہیں کہ استغفار کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوائیے۔ آخر ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ اگر انسان توبہ و استغفار کرے، آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، ساتھ ہی ساتھ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا، مال عطا کرے گا، بیٹے عطا کرے گا، اور باغات عطا کرے گا، نہریں عطا کرے گا۔ سامعین کرام، استغفار کے بے شمار فائدے ہیں۔ استغفار کی اگر فضیلت کو انسان جان لے، وہ رات دن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہے گا۔ سامعین کرام، ایک مشہور واقعہ ہے، جیسا کہ اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، ایک گاؤں میں رات ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ میں مسجد میں آرام کروں گا، لیکن مؤذن آتے ہیں، اب کہتے ہیں کہ مسجد میں اجازت نہیں ہے، باہر شخص کو رات ڈالنے کے لہٰذا آپ اپنا انتظام باہر کر دیجیے۔ سامعین کرام، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے خاکساری کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی کی وجہ سے اپنا نام ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل اللہ۔ چنانچہ وہ باہر نکل جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک نان والی روٹی پکا رہا ہے، اس کے پاس جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ کڑاکے کی ٹھنڈک تھی، تاکہ وہ رات میں آگ تاپے اور رات گزار سکے۔ چنانچہ وہ نان والی جو روٹی بنانے والا تھا، اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی زبان میں استغفر اللہ جاری۔ امام احمد بن حنبل پوچھتے ہیں کہ آپ جو اتنا استغفار کرتے ہیں بھی آپ کو فائدہ ہوا ہے؟ وہ نان بھائی روٹی پکانے والا کہتے ہیں کہ حضرت مت پوچھئے، استغفار کا مجھے کتنا فائدہ ہوا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب سے میں نے استغفار کرنا شروع کیا ہے، میری زندگی سے ہر غم ختم ہو گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اتنا عطا کیا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا ہے، بس ایک دعا میرے قبول نہیں ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل پوچھتے ہیں کون سی دعا ہے جو ابھی تک آپ کی قبول نہیں ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میری بڑی تمنا ہے، میری دلی تمنا ہے، ایک مشہور محدث ہیں امام احمد بن حنبل، میں ان سے ملنے کی تمنا رکھتا ہوں، اللہ سے دعا کیا ہوا ہوں کہ اے میرے پروردگار عالم تو مجھے اس محدث سے ملا دے۔ سامعین کرام، اتنا سننا تھا امام احمد بن حنبل کو کہ ان کی آنکھ سے آنسو ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کہ آپ خوش ہو جائیے، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، میں یہ امام احمد بن حنبل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کھینچ کر کے آپ کے پاس لے کر کے آیا ہے۔ سامعین کرام، استغفار کے بے شمار فوائد ہیں، لہذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ بکثرت توبہ کریں، استغفار کریں۔ سامعین کرام، دعاؤں کا دکھا کا وقت ہو چلا ہے، بس چند منٹ بعد ختم کرتے ہیں۔ سامعین کرام،
مختصر میں غموں اور دکھوں کا چوتھا جو علاج ہے وہ علاج کیا ہے؟ نیک عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ کہ جو بھی انسان نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط ہے کہ وہ مومن ہو، ہم اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دیں گے، یعنی اس کی دنیاوی زندگی کو بارونق بنا دیں گے اور مرنے کے بعد اس کو بہترین اجر عطا کریں گے۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ میں حیات طیبہ سے مراد دنیاوی زندگی ہے، یعنی انسان اگر نیک عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیاوی زندگی کو خوبصورت بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں، ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتے ہیں۔ لہذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں تاکہ ہماری ذات سے غم اور دکھ اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو۔ سامعین کرام، آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہوں اے میرے پروردگار عالم تو ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان تمام اعمال کو تلاش کر کے عمل کریں جس کے ذریعے سے ہمارا غم دکھ اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مصطفیٰ